مسئلہ بیان کرتے اگر کسی کے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ یا جسم کے کسی حصے پہ ایل پی لگی ہو تو کیا اس ایل پی کے ساتھ اس کا وضو اور غسل جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ، دوسرے کسی انسان نے مصنوعی دانت لگائے ہیں۔ بعض دانت دو قسم کے، ایک وہ کور لگایا جاتا ہے اور ایک مصنوعی دانت لگاتے ہیں، پھر اس کو نکال بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ وضو جائز ہے یا نہیں؟ وضو میں غسل میں اس کو نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو دونوں اہم مسئلے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو، اگر کسی کے ہاتھ پہ ایل پی لگی ہے اور تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایل پی جم جاتی ہے، وہ پانی اندر نہیں چھوڑتا۔ جب پانی نہیں چھوڑتا ہے تو وضو بھی صحیح نہیں ہے، غسل بھی صحیح نہیں ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ اگر اس نے کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ آخر میں اس کو یقین آیا کہ عربی زخم بن جاتا ہے، پھر اس صورت میں وہ وضو اور غسل دونوں جائز ہے، ورنہ نہ وضو جائز ہے اور نہ غسل جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی نے مصنوعی دانت لگائے تو دانت، ایک وہ دانت ہے جو کور لگائے ہے، وہ تو پکے لگ جاتے ہیں دوسری دانت پہ، دانت خراب ہو جائے ڈاکٹر اس کے اوپر کوئی کور لگاتا ہے، وہ کور اصلی دانت کے حکم میں ہے، اس کور کے ساتھ غسل بھی جائز ہے، وضو بھی جائز ہے، اس کو نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ وہ اصلی دانت کے حکم میں ہے۔ اور ایک ایسے دانت ہے کہ وہ مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور پھر لگا بھی سکتے ہیں، تو اس کو وضو میں بھی نکالنا چاہیے، ضروری ہے، اور غسل میں تو خواہ نکالنا چاہیے، کیونکہ منہ کے تمام جو اندام، مثال منہ کے اندر پانی پہنچانا چاہیے۔ دانت جو ہے وہ پانی کے لیے مانے ہے، لہٰذا غسل میں اور وضو میں دونوں کے لیے دونوں دانت اوپر ہو یا نیچے ہو، مصنوعی ہو، یہ شرط ہے اس میں، تو اس کو نکالنا چاہیے تاکہ غسل میں بھی فرق نہ آ جائے، وضو میں بھی فرق نہ آ جائے۔ خدا نہ خواستہ غسل میں کسی نے نہیں نکالا تو پھر نہ اس کا نماز صحیح ہے، نہ اس کا کھانا پینا میرے بھائیو، اس میں بھی گناہ ہے، وہ تلاوت کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، زمین پہ چلتا ہے وہ بھی گناہ ہے، 24 گھنٹے جو بھی کام کر رہے تو وہ غسلی ہے، وہ بندہ جنوبی ہے، لہٰذا اس کو غسل میں ضروری نکالنا چاہیے، وضو میں بھی اس کو نکالنا چاہیے۔